سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے تھی. آپ نے اپنے قریب ایسے لوگوں کو بٹھایا تھا جو قبر کی باتیں کرتے تھے، موت کی بات. آپ ذکر موت کو باقاعدہ اہتمام کرتے تھے. آج ہم اپنے آپس سے بیٹھتے ہیں تو کیا ہمارا ذکر موت کا اہتمام ہے؟ اجتماع میں آ گئے تو چلو کوئی موت کا بیان ہو گیا، مدنی مذاکرے میں آ گئے تو چلو کوئی موت کا بیان، قبر کا بیان سن لیا. مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے دعوت اسلامی والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے کیا علاقے میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے ڈویژن میں، ہمارے کابینہ میں، میرے نگران، میرے مجلس کے مشاورتوں کے نگران، میرے ذمہ دار اسلامی، کیا اپنے مجلسوں میں، اپنی صحبتوں میں، اپنے ارد گرد ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ جہاں ہم موت کی باتیں سنتے ہوں؟ کہ مجھے کوئی آ کر بیٹھ کر موت کی باتیں سنائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا ذکر سننا پسند کرتے تھے. کیا ہم کہتے ہیں یار کچھ موت کی باتیں سناؤ، مجھے کچھ قبر کی باتیں سناؤ؟ عثمان غنی قبر کا ذکر سنتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی باتیں سنتے تھے، قبر کی باتیں سنتے تھے، حساب کتاب کی باتیں سنتے تھے. یہ وہ باتیں تھیں جو لگام دیتی ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہیں. صرف میرے بیان کر دینے سے احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے وہ اہتمام کرنا ہے جو ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے. ہمارے مکاتب میں، ہماری صحبتوں میں، ہماری مجلس میں، ہمارے آپس کے ماحول کے اندر موت کا ذکر ہونا چاہیے، قبر کا ذکر ہونا چاہیے، پرسش کا ذکر ہونا چاہیے. ارے کوئی تو میرے ساتھ ایسا اسلامی بھائی ہو جو مجھے روزانہ 2 باتیں موت کی بتائے کہ میں گھر جاؤں تو مجھے تہجد کے لیے اٹھنا نصیب ہو جائے، کہ یار اس قبر کی تیاری کروں، میں اس موت کی تیاری کروں. لیکن ہمارا آپس کیا ایسا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ ہم شور کریں. ارے جس صحبتوں میں غیبتیں ہوتی ہوں، چگلیاں ہوتی ہوں، بدگمانیاں ہوتی ہوں، دل آزاریاں ہوتی ہوں، وہاں کیا احساس ذمہ داری پیدا ہوگا اور وہاں کیا قبر و حشر کی سوچ پیدا ہوگی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، خوف خدا سے رونے والے تھے، خوف خدا سے بے ہوش ہو جانے والے تھے. موت کا ذکر سن کر ان کی چیخیں نکل جاتی تھی. احساس ذمہ داری یاد کر کر کے رویا کرتے تھے اور اپنی ذات میں سب سے پہلے تبدیلی لائے. جب ان کے پاس خلافت دی تھی تو ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو جو کپڑا تھا وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، زمین پر گھسیٹ رہا تھا. تو ایک بزرگ نے انہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر ان کو حدیث سنائی جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ، تیبند وغیرہ جو لٹکتا ہے، اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، چلو. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے بھیج دیا، اپنا کام کرو. مطلب لفٹ ہی نہیں کرائی، الٹا ناراض ہو گئے. جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی. آپ جیسے ہی خلافت پر متمکن ہوئے آپ نے اپنے اسی ساتھی کو یاد کیا جن کو آپ نے پہلے ناراض کر دیا تھا، اور اپنے گورنر کو بھیجا کہ فلاں کہاں ہیں. تو پتا چلا کہ وہ راہ خدا میں لڑنے کے لیے گئے. تو آپ نے کہا کہ یہ جیسے آئے ان کو سامان دو، میرے پاس بھیجنا. کہ انہوں نے سامان تو نہیں لیا. پہنچے تو سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا نا، غور سے سنو. آپ نے فرمایا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو یوں کہا تھا؟ کہاں؟ بولا میں نے آج آپ کو معافی مانگنے کے لیے بلایا، مجھے معاف کر دیجیے. اتنا واضح فرق. ذمہ داری ملنے کے بعد تو لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ تو ذمہ داری ملنے کے بعد معافیا مانگ رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ ہے احساس ذمہ داری.